نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، مرجع کائنات بھی ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ اختیار میں کائنات کی ہر چیز ہے، ذرہ ذرہ اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ تمام تر تعریفیں اس پاک ہستی کے لیے ہیں جس کے حکم کے تابع ہے یہ آسمان و زمین و آسمان اور کائنات کی ایک ایک چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ تمام تر بڑائی اس پاک ذات کے لیے ہے جو ہمیں نیکی کی توفیق دینے والا ہے، ہمیں بدی برائی سے بچانے والا ہے۔ اس کی جتنی حمد و ثنا کی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے، اور اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ نذران حمد و ثنا برذات کبریا پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور ہو جو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، حبیب کبریا ہے، باعث تکوین کائنات ہے، باعث تحلیق کائنات ہے، امت کے غمہار ہے، شافی نشور ہے، شافی یوم نشور ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درودوں کے گجر نچھاور کرنا ہر امتی پر لازم ہے۔ نذران عقیدت برذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد آپ کی توجہ آج کے سبق کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جو تو بے توفیق خداوندی تعالیٰ آج شروع کر رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین ہادوا چاہے وہ یہودی تھے، یہودی ہو، والنصارى یا نصرانی ہو، والصابئین یا صابی ہو، من آمن باللہ من جو کوئی بھی آمن ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، والیوم الآخر اور دن آخرت پر، وعامل اور عمل کیے، صالحا نیک، فلہم فاپس لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا انہیں، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہوگا ان کے لیے، یحزنون کوئی حزن و ملال۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور
وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو وصابین ہو، اور ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں حزن و ملال ہوگا۔ یہ جو ایمان لانے والے، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے صابئین ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ شروع ہوئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہود تھا، ہود، اور ان کی نسبت کی وجہ سے یہ یہودی ہوئے تھے۔ ایک تو وجہ تسمیہ ان کی یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ان میں کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ بچھڑے کی پوجا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے توبہ کی تھی۔ توبہ کر کے جو پلٹے تھے، پلٹنے کی وجہ سے بھی انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے صابئین ہو۔ صابئین وہ ہوتا ہے جو اپنے ایک مذہب سے ہٹ کے دوسرے مذہب کی طرف چلا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں دونوں مذہبوں میں اختیار کر کے تیسرے مذہب کا وجود دے دیتا ہے، اس کو صابئی کہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ جو نازل ہوئی، یہ اشارہ ہے کہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، جو بھی لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے یہودی ہو، نصرانی ہو، صابئی ہو، اور آخرت پر بھی انہیں یقین ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے، اور انہیں کوئی حضر۔ لیکن یہ حکم جب اس کے بعد حکم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کا اور اتباع کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم آیا، تو پھر پہلے تمام حکم منسوخ ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت کا حکم تھا وہاں لاگو ہوا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا تذکرہ تھا، لیکن ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو یہود کے زمانہ میں یا نصرانی کے زمانہ میں ان پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو شریعت محمدی پر بھی ایمان لائے، ان کے لیے بھی یہ آیت کریمہ تصدیق کرتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا آنے والے زمانے کا، نہ حزن و ملال ہوگا اس دنیا کو چھوڑ کے آگے جانے کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اس کا مطلب آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کوئی نعمت دی ہوئی نعمت کو یاد کرا رہے ہیں، اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے ایک عہد وعدہ لیا تھا، ورفعنا اور ہم نے بلندی دی، بلند کر دیا، فوقکم طورا تمہارے لیے کوہ طور کو ہم نے بلند کیا، خذو پکڑو، ما جو آتینا ہم نے دیا کو تمہیں، بقوت پوری طاقت کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے اس کو یاد بھی رکھنا، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ اس وعدے کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا اور ہم نے کوہ طور تمہارے لیے اس کو بلندی عطا فرما دی تھی، اور ہم نے تمہیں ایک کتاب دی تھی، تورات دی تھی، اور ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس تورات میں جو کچھ بھی ہے
اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا، تاکہ یاد رکھنے سے عمل کرنے سے تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ ثم تولیتم، ثم پھر تولیتم، تم نے روگردانی کر لی، تم نے منہ موڑ لیا، من بعد، من سے، بعد اس سے، اس کے بعد، ذالکا، اس کے بعد تم نے اس سے روگردانی کر لی، منہ موڑ لیا، حکم عدولی کر دی۔ لیکن کیا ہوا؟ فلولا، پس لا نہیں ہوتا اگر، فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم، تو تم ہوتے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا وہ تو ہم نے فضل کیا اور اپنی رحمت کر دی، تم گھاٹے سے بچ کے، نہیں تو تم لوگوں نے تو گھاٹے والا کام کیا تھا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، علمتم، تمہیں پتہ چل گیا، تم جان گئے، تمہیں معلوم ہو گیا، الذین، جن لوگوں نے نعقدوا، سرکشی کی، بغاوت کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، سبت کے دن کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا لہم، فقلنا، پس قلنا، ہم نے کہا، لہم، ان لوگوں کو، کونو، ہو جاؤ، قرادتاً، بندر، بن جاؤ بندر، خاسئین، پھٹکارے ہوئے، بدترین۔ میں اس کی تشریح کرنا پسند کروں گا، توجہ سے سننے کی کوشش کرے۔ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض سونپا تھا کہ وہ یہ فرض یہ تھا کہ تم ہفتے کا ایک دن مقرر کر لو، اس دن میں تم نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، میری عبادت کرنی ہے، اور وہ یوم السبت تھا۔ یوم السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ سارا ہفتہ کام کرتے تھے، اور الہ ایک قصبہ تھا اس کے گرد رہتے تھے سمندر کے کنارے پر، اور مچھلیاں کو کاروبار کرتے تھے۔ اب مچھلیاں پکڑتے تھے اور بیچتے تھے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کر دیا کہ تم لوگوں نے ایک دن میرے واسطے نکالنا ہے، اور وہ دن ہفتے کا دن ہوگا، اس دن تم لوگوں نے عبادت میری کرنی ہے، میرا ذکر فکر کرنا ہے۔ جب دن بھی مقرر ہو گیا، اور اللہ کو پتا تھا ان کے خواہشات کا کہ کاروبار میں بڑے پنسے ہوئے ہیں، بڑے پسند ہیں کاروبار کرتے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ فرما دیا۔ امتحان لینے کا ارادہ یوں کیا کہ وہ یوم السبت والے دن اس دریا میں جہاں یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلیاں قدرت نے اس قدر زیادہ کر دی کہ وہ پانی پر اتنی جمع ہو جاتی تھی کہ نیچے سے پانی کی سطح نظر نہیں آتی تھی، اور اس سے ان لوگوں کا دل مچل جاتا تھا کہ کاش ہم انہیں پکڑ لینے کا، یوم السبت ہے، ہفتے کا دن ہے، ہم نہیں پکڑ سکتے۔ اب پھر انہوں نے یوں کیا، انہیں یہ بھی تھا کہ ہم نے رب تعالیٰ کا جو حکم کیا اس کو بھی ماننا ہے۔ اب نیت میں اخلاص نہ رہا ان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے اور یوم السبت بھی منائیں گے۔ انہوں نے پھر جہاں دریا میں سے مچھلیاں آتی تھی اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالی، نالیاں گڑھے میں ڈال دی، اور گڑھے نیچے کر دیے، گہرے کر دیے۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ مچھلیاں جب آئیں گی بہت زیادہ اور ان نالیوں کے ذریعے میں گڑھے میں چلے جائیں گی، اور وہ ایسا ہی ہوتا، گڑھے میں چلی جاتی، جو گڑھا گہرا ہونے کی وجہ سے واپس نہ آ سکتی، اور وہ ہفتے کا دن عبادت میں مصروف ہوتے، لیکن دھیان ان کا پیچھے ہی ہوتا، اور دوسرے دن جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔
اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی پسند نہ آئی کہ میں نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، ان کی نیتوں میں اخلاص نہیں ہے۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہم نے عبادت کرنی ہے اس میں للہیت کا ہونا ضروری ہے، اس میں رب کی رضا کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے اس کے لیے، اگر تہجد ادا ہونی ہے اس کے لیے، روزہ ادا کرنا ہے اس کے لیے، اور کاروبار کرنا ہے اس کے لیے۔ جہاں اس نے کھڑے ہونے کا جو حکم دیا ہے وہاں کھڑے رہنا ہے، جہاں سے کوچ کا حکم دیا ہے وہاں سے کوچ کرنا ہے، یہی للہیت ہے۔ اب ان لوگوں میں للہیت نہ رہی جو رب کے لاڈلے بننے والے تھے، جب للہیت نہ رہی رب تعالیٰ ناراض ہو گیا، اور کون ہے جو اس کی ناراضگی کو برداشت کر سکے؟ اب پھر یہ ہوا کہ جب رب ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ آپ کو بات بتا دوں، ان میں 3 ٹولے بن گئے تھے۔ ایک ٹولہ کہتا تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، تمہارے من کے اندر مچھلیاں بس رہی ہیں، ان کا کاروبار بس رہا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو۔ اور وہ انہیں منع کرنے والا ٹولہ تھا۔ اور دوسرا ٹولہ ایسا تھا کہ وہ ٹولہ ایسا تھا جو انہیں منع تو نہیں کرتا تھا، انہیں منع نہیں کرتا تھا، لیکن کہتا تھا، انہیں برا سمجھتا تھا کہ یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے منع نہیں کیا۔ جب منع کرنے والے نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا، وہ باز نہ آئے۔ اس گاؤں کا نام علاق گاؤں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سے کرتے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، ہم رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور چلنے والے لوگ ہیں، تم مخالفت کرنے والے ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے ڈرنے والے ہیں، تم دلیری سے اپنی زندگی سرکشی بھی گزار رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ گاؤں ایک ہے لیکن اس میں بٹوارا ہوگا، اس میں دیوار لگ جائے گی، دیوار کے ایک طرف ہم رہیں گے وہ تمہیں منع کرنے والے، اور دوسری طرف تم لوگ جو سرکشی کرنے والے ہیں۔ لہذا فیصلہ یہ ہوا، دیوار لگ گئی اور وقت ان کا گزرتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا، دیوار کے آر سائڈ پہ، ارلی سائڈ پہ رہنے والے لوگ جو منع کرنے والے لوگ تھے، وہ تو صبح طلوع ہو گئی، سورج نکل آیا، دن کافی گزر گیا، لیکن انہیں کوئی آواز نہ آئی، دیوار کے پار رہنے والے لوگوں کی آواز نہ آئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ آج آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب دیوار کھلال کے دیکھی تو وہ بندے نہیں رہے تھے، بندر بن چکے تھے۔ ان کی اسی طرح کی شکلیں بندروں جیسی مکمل بندر بن گئے تھے، اور پھٹکاری ہوئی شکلیں تھی۔ اور جب دوسری طرف گئے، منع کرنے والے ان بندروں کے پاس گئے، تو وہ بندر ان کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئے، ان کے لباسوں کے ساتھ چمٹ گئے، ان سے باتیں کرنے لگے، لیکن سوائے چیخوں کے ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی، وہ بس صرف روتے تھے، زاروں قطار ہوتے تھے، چیخیں مارتے تھے۔ رب کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ پھر یہی ہوا، 3 دن تک نہ وہ کچھ کھا سکے نہ وہ پی سکے، روتے رہے، آہ زاری کرتے رہے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب تو سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اب تو ان کا ساسا ختم ہو گیا تھا، زندگی بدترین بن چکی تھی۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد وہ مر گئے۔ اس آیت کریمہ میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَجَعَلْنَا پس ہم نے بنا دیا انہیں، نکالا ایک عبرت بنا دیا انہیں، لما بین یدیہا جو لوگ وہاں موجود تھے ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، وما خلفہا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، موعظۃ اور نصیحت کر دیا، للمتقین متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہو گئی۔ جو سامنے موجود تھے ان کے لیے عبرت بن گئی، دیکھو ایسا ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے
کہ جن لوگوں نے انہیں منع نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں بھی بچا لیا اور ان کے لیے عبرت کر دیا کہ تمہارے لیے عبرت ہے، اگر تم ان میں شامل ہوتے تو تم بھی بندر بنتے۔ اور جو نیک لوگ تھے ان کے لیے، پرہیزگار جو لوگ تھے ان کے لیے نصیحت کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، بنی اسرائیل پر ایک اور انعام ہونے والا ہے۔ یہ نام کا تذکرہ مالک جو فرما رہے ہیں لاڈلی قوم پر، حکمتیں ہیں اس قرآن پاک کو سننے کی، حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میرے پیارے 20 کی امت ان غضبوں سے بچ جائے، ان کی جو بری عادات ہے بتائی گئی ہیں لوگوں سے، ان کے بارے میں سنیں پڑھیں اور بچ جائے۔ لیکن جب ہم ہاتھ کو پڑھیں گے نہیں، ہاتھ کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں کیا پتہ چلا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو جو قوموں کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، انعامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ جن چیزوں سے سائیں راضی ہوتا ہے ان چیزوں کو کر لے، جن چیزوں سے سائیں ناراض ہو کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے ان چیزوں سے بچ جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، تمہیں حکم کرتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، گائے کو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، اتتخذنا، کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ خضوع، مسخرہ کرنا کو کہتے ہیں، کیا تم ہمیں بناتے ہو؟ اتتخذنا، کیا تم ہمیں بناتے ہو؟ خضوع، مذاق والا، ٹھٹھے والا کر ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اب مذاق کی بات کیسے چلی ہے؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیر، اور عین الفا میم یہ نام، امیر ایک آدمی کا نام تھا جو بڑا امیر آدمی تھا، تمنگر تھا۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی، اولاد نرینہ بیٹا نہیں تھا۔ اس کے بھائی کا ایک بیٹا تھا، یعنی اس کا ایک بھتیجا تھا، ایک بیٹی تھی اور امیر آدمی تھا۔ اس کے بھتیجے کی یہ نظر تھی کہ یہ بھتیجا مرے، سوری چچا میرا مرے، اور پھر میں اس کی دولت پہ قبضہ بھی کروں اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کروں۔ جب کئی سالوں تک نہ مرا تو اس نے کہا کہ اس کو خود ہی مار دینا چاہیے، لہذا اس نے عامیر نامی شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر وہ جو رات کے اندھیرے میں اس نے جو قلعہ تھا نا، قلعے کے سامنے جو پھاٹک تھا، قلعے کے پھاٹک کے آگے اس کی لاش کو ڈال دیا اور واویلا کرنے لگا کہ میرے چچا کو قتل کر دیا کسی نے، جہاں لاش پڑی ہے انہی نے قتل کیا ہوگا، اور دعویٰ دائر کر دیا ان قلعے والوں پر۔ قلعے والے بڑے سخت پریشان ہوئے اور کہنے لگے یہ جھوٹ ہے۔ وہ اس وقت حضرت رسول جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کے عرض کرنے لگے کہ یہ ہمارے اوپر بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم نے قتل کوئی نہیں کیا، ہم اس شخص کو جانتے نہیں ہیں، امیر خان شخص کو۔ لہذا انہوں نے جب اس چیز کے لیے عرض کیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار عالم، میرے پاس مقدمہ آیا ہے، اس کا فیصلہ میں کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بھئی تم ایسے کرو کہ انہیں کہو کہ گائے لے کے آؤ۔ اس بات کو جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا ذہن میں رکھیں۔ کیا کیا سبق ملتے ہیں قرآن پاک سے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اسی علاقے میں ایک شخص تھا جو بڑا ہی نیک پرہیزگار متقی تھا، بہت پرہیزگار تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے،
ان کی آل اولاد کی بھی لحاظ اور دھیان رکھتا ہے، ان کی حیا کرتا ہے۔ آدمی نیک تھا، متقی تھا، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیوی تھی۔ اب کیا ہوا، بیٹا باپ کا اتنا تابع فرمان تھا، اتنا تابع فرمان تھا، اتنی خدمت کرنے والا تھا کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس ہیرے ہیں، میں نے ہیرے بیچنے ہیں۔ اس نے بیٹے نے ہیرے کو دیکھا اور بیچنے والے نے پیسے مانگے، فیصلہ طے ہو گیا، سودا ہو گیا۔ 70,000 درہم کا ہیرا، قیمتی ہیرا تھا، میں 70,000 درہم دوں گا اور یہ ہیرا تم سے لے لوں گا۔ پیسے لینے کے لیے گیا، جس لاکر میں پیسے رکھے ہوئے تھے اس کی چابی سرہانے، باپ کے سرہانے کے نیچے تھی اور باپ سویا ہوا تھا۔ واپس آ کر اس سنار کو کہنے لگا، ہیرے والے کو، میرا تیرا سودا ہو چکا ہے 70,000 روپے کا، لیکن باپ میرا سویا ہوا ہے، اس کے سرہانے میں چابی ہے، میں چابی نہیں نکال سکتا، اس کی نیند حرام ہوگی۔ باپ میرا اٹھے گا، 70,000 کی جگہ میں 80,000 روپیہ دوں گا، 10,000 روپیہ زیادہ دوں گا، لیکن باپ کی نیند حرام نہیں کروں گا۔ وہ سوداگر کہنے لگا کہ تم ایسے کرو، 70,000 کی جگہ تو مجھے 60,000 دے دو، مجھے ابھی دے دو، میں نے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں 80,000 کی نسبت کی بجائے میں 90,000 دے دوں گا، باپ کی نیند حرام نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا 60 کی بجائے مجھے 50 دے دو، لیکن میرا وقت ضائع نہ کرو۔ وہ کہنے لگا نہیں، 90 کی بجائے میں 1,00,000 روپیہ دوں گا، 1,00,000 درہم دے دوں گا، اپنے باپ کی نیند کو خراب نہیں کروں گا، اس کے آرام میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا مجھے 40,000 درہم دے دو، مجھے فارغ کر دو، میں نے جانا ہے۔ اس نے کہا میں قربان کر دوں گا اپنے ہیروں کو اس پر، اپنے باپ کی نیند پر، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا ان کا سودا کینسل ہو گیا اور وہ آدمی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آ گئی کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دینے کا اپنے تئیں ایک وعدہ کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا، جو باپ تھا نا وہ فوت ہو گیا۔ اس نے دعا کی، پروردگار عالم، میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک بیوی ہے اور ایک میرا بیٹا ہے، سرمایہ صرف میرے پاس بچھڑی ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے، بچیا گائے رکھی ہے، تو ان کی مدد فرما۔ میں نے یہ تینوں چیزیں تیرے سپرد کر دی۔ جب وہ سپرد کر دی اور بیٹا جو تھا وہ بڑا تازہ فرمان تھا، باپ کا بھی ماں کا بھی، انہی دنوں میں اس کا قتل ہوا، اس امیر آدمی کا قتل ہوا، اور اس کا فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہو کہ گائے کو ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، قتل کا معاملہ ہے، آپ ہمیں گائے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، گائے کے ذبح ہونے سے قتل کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالوا، انہوں نے کہا اتتخذنا، کیا آپ ہمیں بناتے ہیں ہزوا، مذاق بنا رہے ہیں؟ قال، انہوں نے کہا اعوذ باللہ، میں امان میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، انہوں نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ گائے بے شک گائے ایسی ہو، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بچی ہو، اوان بین ذالکا، جوان بین ذالکا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو، فافعلوا،
پھر بھی اللہ نے حکم فرمایا فَفَعَلُوا کر بیٹھو ما تُؤْمَرُونَ جو تمہیں امر دیا گیا ہے. اتنے سوال کر رہے ہیں، کر بیٹھو اب بھی کر لو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. قالوا نے کہا ادع لنا ہمیں ہمارے لیے دعا کیجیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقولو بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہا بقرۃ کہ یہ گائے ایسی ہو صفراء زرد رنگ کی ہو فاتن لونہا اور رنگ اس کا صوف ہو کڑا رنگ ہو تسر الناظرین جو دیکھنے والی کی نظروں کو بھائے اچھا لگے ایسا رنگ ہو. قالوا لنا انہوں نے کہا ہماری دعا کیجیے اپنے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہیا کہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ بے شک گائے نے تشابہ علینا شبہ پیدا کر دیا ہے، شک میں ڈال دیا ہے ہمیں. وَإِنَّا اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا دا مقتدون ہم ہدایت پا جائیں گے. اب انہوں نے پھر وہ ایک سوال کر دیا، گائے نے ہمیں شک میں ڈال دیا. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقولو بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہا بقرۃ کہ گائے ایسی ہو لا نا ذلول پھاڑنے والی ہو تسیر الارض زمین میں جوتے جانے والی جو زمین کو پھاڑنے والی ہل چلانے والی نہ ہو ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ پانی پلانے والی ہو یعنی پانی کنویں میں استعمال ہونے والی ہو. مسلمتاً وہ صحیح سلامت ہو لا شیعۃ فیہا اور اس میں کوئی عیب نہ ہو. قالوا ان لوگوں نے کہا الآن اب جیت بالحق آئے ہیں آپ ٹھیک بات کی طرف. فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا وما کادوا یفعلون اور وہ نظر نہیں آتے تھے کام کرتے ہوئے. اب یہ تھا میں نے جو بات آگ میں چھوڑی تھی میں نے اب انہیں گائے کے اس قسم کی گائے کی ضرورت تھی. ادھر لڑکے کو اور اس کی ماں کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. ماں نے کہا کہ تم جاؤ بیٹا گائے ہے جا کے بازار میں جا کے بیچ آؤ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب گائے بیچنے جاؤ گے جو بھی سودا ہو اس سے بات کر لینا کہ جو تم سودا کرو گے میں ماں سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا. اب وہ گائے لے کے چلا گیا بیٹا، ان کا سودا طے ہوا، جتنے بھی رقم تھی طے ہوئی. طے ہونے کے بعد 100 درہم یا جو بھی تھا طے ہونے کے بعد اس نے کہا بشرط یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر تمہیں گائے دوں گا، پہلے گائے نہیں دے سکتا. میں اپنی ماں سے پوچھاؤں گا. پھر وہ سودا کرنے والے نے کہا کہ ماں سے پوچھنے کی بجائے تم ایسے کرو کہ مجھ سے پیسے زیادہ لے لو اور گائے میرے سپرد کر لو، ماں سے نہ پوچھو. اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا. ماں سے پوچھنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ نہیں. ماں نے کہا کہ اس کو کہہ دینا کہ یہ پیسے تھوڑے ہیں. دوسرے دن پھر ایسا ہوا، گاہک آیا، سودا ہوا. اس نے کہا کہ اتنے پیسے ہیں. اس نے کہا سودا ہو گیا، شرط سودا سے پہلے یہی ہے کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھنا. ماں میری راضی ہوگی، اس نے ہاں کر دی تو سودا ہوگا تو نہیں. اس کے بعد دوسرے دن میں اس نے کہا گاہک نے کہ پیسے زیادہ لے لو لیکن گائے میرے سپرد کر دو، سودا نہ پوچھو. اس نے کہا میں نہیں ایسا نہیں کر سکتا. اب جا کے ماں سے کہنے لگا کہ بھائی ماں جی اس طرح سودا ہوا ہے، پیسے زیادہ دے رہا تھا میں نے نہیں دیا، آپ کیا حکم کرتی ہیں. ماں نے کہا بیٹا کل تم جانا گائے بیچنے کے لیے اور جو بھی بندہ آئے اس سے پوچھنا کہ ہم اس کے پیسے کتنے مانگے. یہ ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے.
اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا نا سارا سلسلہ سبق کھانے کے لیے میں. اب وہ تیسرے دن گیا، گاہک آیا، سودا ہونے لگا، کہنے لگا نہیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ 2 دن پہلے سودا نہیں ہوا ہے، تیسرے دن آپ گاہک آئے ہیں تو آپ بتائیں کہ میری ماں کہتی کہ ہم کتنے پیسے مانگے. اس گاہک نے کہا کہ تم ایسے کرو، جو بھی تمہارے پاس گاہک آئے گا، میرے بعد گاہک آئے گا، اس سے کہنا کہ گائے تم لے جاؤ، لیکن گائے لے جانے کی شرط یہ ہوگی کہ تم گائے کو ذبح کرو گے، ذبح کرنے سے اس کا گوشت باہر نکال لینا، اس کے کھلڑے میں، اس کی کھلڑی میں، کھال میں سونا بھر کے مجھے دے دینا، اور وہ اس کا مول ہوگا. اب بنی اسرائیل کو، ان بندوں کی جنہوں نے قتل کیا تھا، انہیں گائے کی ضرورت تھی، اور جب گائے تلاش کرنے کے لیے آئے تو کسی گائے میں وہ نشانیاں نہیں تھی جو رب تعالیٰ نے انہیں کہی تھی، اور نشانیوں والی گائے صرف وہی گائے تھی جو اس بچے کی گائے تھی، یتیم بچے کی گائے تھی. جب وہاں آئے تو انہوں نے گائے کو دیکھا، گائے پسند آ گئی، انہوں نے خود ہی تو اپنے آپ الجھن میں ڈال دیا تھا. پہلے حکم پہ مانا ہوتا کوئی گائے دے دیتے. انہوں نے کہا کہ تم ایک گائے کے بدلے میں 10 لے لو، 15 لے لو، 20 لے لو. انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایسے گائے نہیں دینی ہے، اس کے بدلے میں گائے نہیں دینی ہے، میں نے اس کے بدلے میں زیور سونا دینا ہے. تم اس کا کھلڑی جو ہے اس کی اتارو، گوشت کو باہر رکھ لو، اس کے بدلے میں زیور بھر دو. مجبور تھے وہ ایسا کرنے پر، تو انہوں نے اس گائے کو ہر قیمت میں خریدنا تھا، لہذا انہوں نے گوشت کو نکال لیا. گوشت کو نکالنے کے بعد اس کی کھلڑی میں وہ سونا بھر دیا، اور سونا بھر کے اس بچے کو دے دیا. پیارے بچوں اور معزز سامعین، محترم و مکرم محتشم سامعین حضرات، یہ جو واقعات ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہیں کہ ماں باپ کا عدل کرنے والے کے بچے کا مقام کتنا ہے. رب بھی راضی اور دوستوں کے انبار بھی لگ گئے، اور اس نے سودا ماں اور باپ نے ماں سے پوچھے بغیر سودا نہیں کیا، اور باپ کے رام کو خراب نہیں کیا، سودا توڑ دیا. یہ منظور تھا. پھر کیا ہوا؟ آیت کریمہ جو آخری ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں، فَاللَّهُ فَذَبَحُوهَا، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ نہیں تھے نظر آنے والے کہ کیا کام کر رہے ہیں. یعنی وہ کام کر رہے تھے، گوشت بنا رہے تھے، ذبح کر رہے تھے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم لگائی تم نے ایک اور کسی کے کہنے پر، فِيهَا، وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ، مخرج نکالنے والا ہے، ما کنتم، جو تم تھے، تب تو وہ چھپانے والے. تم نے قتل کسی بندے کو کر کے تہمت کسی اور پر لگا تھی، اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو نکالنے والا ہے. پھر حضرت شاہ فرمایا، فَقُلْنَا، پس صحابہ نے انہیں کہا، قُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مردہ لاش کو، مقتول کو مارو. لہذا گائے کے گوشت کی بوٹی دی گئی، اس مردہ کو مارا گیا. جب اس مردہ کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا. زندہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میرا ایک بھتیجا، ایک میری بیٹی، اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے اور میری دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے. یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ الموتى، مردے کو، ویریکم، وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ، اپنے نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تاکہ تم تعقلون، تاکہ تم جان سکو. آج کے سبق میں ہم نے جو سیکھا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اس نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں، ان غلطیوں سے بچ جائیں
جن کے کرنے سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور وہ کام کریں جن سے راضی ہو کر وہ انعام سے نوازتا ہے۔ اور جس زندگی میں جو چیز وہ ہمارے لیے چاہتا ہے کرنا، وہ یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے، تاکہ متقی لوگوں کے لیے وہ ہدایت، متقی لوگوں کو وہ ہدایت پر رکھتا ہے، اور متقی لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، اور متقی لوگوں کو انعامات سے نواز کے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم۔ خالق کائنات، مالک کائنات، راز کی کائنات، معبود کائنات، مسجود کائنات، وحدہ لا شریک، اے قادر مطلق کن فیکون کی صفت کاملہ والا، تیرا بے حد و بے شمار شکر ہے۔ تو نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں مسلمان پیدا کیا، تیری ذرا نوازی ہے، ایمان کی دولت سے نوازا، تیری ذرا نوازی ہے، کلمہ گو بنایا، تیری ذرا نوازی ہے، اعلیٰ دین پاک عطا فرمایا۔ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس بہترین کتاب عطا فرمائی، قرآن پاک نصیب فرمایا، اور اس کو پڑھنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ یا اللہ، سب کچھ تیرے قبضہ اختیار میں ہے، ہم بہت ناتواں ہیں، ہمارے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تیری بارگاہ قدس میں فریاد کرتے ہیں، اس کلام پاک کو صحیح پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کلمہ حق زبان پہ جاری فرمانا۔ یا اللہ، اپنے فضل کا صدقہ اسلام کی زندگی عطا فرمانا، خاتمہ ایمان کا عطا فرمانا، پریشانیوں، دکھ درد، تکلیفوں، مصیبتوں سے دور رکھنا، ارضی سماوی آفات سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے بچانا، حاسدوں کے حسد سے بچانا، بادھاؤں کی بادھائی سے بچانا۔ یا اللہ، ہمیں بھی نیک کرنا، ہماری اولادوں کو بھی نیک کرنا، پوری امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرمانا، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرمانا۔ یا پروردگار جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمانا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ یا اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، رحم فرما لینا، کرم فرما لینا، حق بات کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ یا اللہ، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ، جن کے والدین زندہ ان کی زندگی سے برکت، جن کے والدین فوت ان کی معافی۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد رسول۔